اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بھائی میرے، آپ کو پتہ ہے کتاب بند کرنی ہوتی ہے، کھولنی نہیں ہوتی۔ آج ہم چند طریقے پڑھیں گے جس میں ربا سے بچنے کو کیسے کیا ہے ہم اپنا سکتے ہیں، کیا کریں کہ ہم ربا سے بچ سکیں۔ 5-6 طریقے ہیں، ایک طریقہ بھی آپ سمجھ جائیں تو باقی ہم عبارت پڑھ لیں گے۔ مثلا میں سکلین سے 5 تولہ سونے کے بدلے میں 10 تولہ لینا چاہتا ہوں، تو اب یہ یقیناً ربا ہے یا نہیں ہے؟ ربا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 تولے کے بدلے میں 10 تولہ سونا، جنس ایک ہی ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں 5 تولے سونا بھی دیتا ہوں اور یہ اینک بھی دے دیتا ہوں اور 10 تولے سونے ان سے لے لیتا ہوں، تو یہ معاملہ بالکل جائز ہو جائے گا، کیونکہ 5 تولہ 5 تولے کے بدلے میں گیا اور 5 تولہ اینک کے بدلے میں گیا۔ آپ کہیں گے اینک کی قیمت تو آدھے تولے کی بھی ہے، نہیں ہے بھائی، ہے یا نہیں ہے ہماری مرضی ہے۔ ہم 1 روپے کی چیز 1 کروڑ میں بیچنا چاہیں تو سامنے والے کو مجبور بھی نہیں کیا ہے، سامنے والا جو محتاج بھی نہیں ہے اس چیز کی طرف، تو وہ عقل مند ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حرام سے بچیں۔ حرام سے بچنا ایک بہت بڑا مقصد ہے شریعت کے حوالے سے۔ خوب اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بکرے کے گوشت کے بدلے میں بکری خریدیں تو 5 کلو گوشت دے کے پوری بکری آپ لے سکتے ہیں۔ اگر بکری ذبح شدہ نہیں ہے تو لے سکتے ہیں، کیونکہ گوشت تول کے دیا جاتا ہے اور بکری گنتی کر کے دی جاتی ہے، معدود میں کوئی سود نہیں ہے، معدود میں کوئی کیا ربا نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب بھی آپ 2 چیز ایک دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، گندم کے بدلے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو شک ہے کہ اس کی گندم زیادہ ہے یا میری گندم زیادہ ہے، تو ربا ہو سکتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گندم کے ساتھ 1 گلاس اور وہ بھی اپنی گندم کے ساتھ 1 گلاس ملا کے دے دیں، اس کو ہم بولیں گے ضمیمہ۔ تو اگر کسی کی جنس زیادہ ہوگی تو وہ ضمیمے کے بدلے میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور کیا سود سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے 10 تولہ سونا قرض لیتا ہوں۔ آغا کاظم، کیا لیتا ہوں؟ آپ سے قرض لیتا ہوں، بیع نہیں کرتا، بیچتا نہیں ہوں، اور پھر آپ مجھ سے 5 تولہ سونا قرض لیتے ہیں، خریدتے نہیں ہیں۔ اب میں آپ کا 10 تولہ کا مقروض ہوں، آپ میرے 5 تولے کے مقروض ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو بری و ذمہ کر دیا، جو میرا قرض تمہاری طرف تھا میں نے معاف کر دیا، آپ بھی کہتے ہو میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ربا وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، روٹی کے بدلے میں روٹی خریدنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تول کر روٹی دیتے ہیں، جیسے ایران میں تول کر دیتے ہیں، اب جو روٹی خشک ہوگی تو اس میں پانی کی مقدار کم ہوگی، جو روٹی نرم ہوگی اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی، نتیجے میں نرم روٹی کے 1 کلو کے بدلے میں اگر سخت روٹی 1 کلو لی ہے تو آپ کے پاس کچھ آٹے کی جنس زیادہ آ جائے گی۔ کہتی ہیں ہلکا پھلکا پانی کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ زیادہ بڑا احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو گفٹ والا پالو لے لیں۔ آپ کہیں یہ 5 روٹی میں نے آپ کو گفٹ کی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ 5 روٹی میں نے آپ کو گفٹ کر دی، بات واضح ہو گئی۔ تو آج عبارت تو تھوڑی زیادہ ہے، آپ انشاءاللہ نہیں گھبرائیں گے، مطلب یہی آسان ہے، میرے خیال 3 منٹ میں مطلب پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ آپ کے 5ویں ساتھی نظر نہیں آ رہے بھائی میرے؟ خوب، وَيُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا، منہ کی ضمیر بیٹا ربا کی طرف جائے گی۔ یتخلص کا ترجمہ یہ کریں بچا جا سکتا ہے ربا سے، اذا ارید بیع احد المتجانسین بالآخر، جب 2 ہم جنس چیز ہم دوسرے کے مقابلے میں بیچنا چاہیں، سونا سونے کے مقابلے میں، چاندی چاندی کے مقابلے میں،
متفاضلاً اور بڑھا کر بیچتے ہیں. میں آپ سے 10 تولہ لینا چاہتا ہوں بزمیمت. بزمیمت بیٹا جار مجرور، اس کا تعلق ہے یتخلصوں کے ساتھ، یعنی زمیمہ کے ذریعے بچا جا سکتا ہے. خوب، وہ زمیمہ کس کے ساتھ ملائیں گے؟ 10 تولہ کے ساتھ. کہتے ہیں بھائی 10 تولہ تو ویسے ہی لینا آپ کے لیے حرام ہے، الناقص جو کم ہوگا. یعنی جو 5 تولے والے شخص ہے وہ اپنی اینک بھی دے گا اور سامنے والے سے 10 تولے 20 تولے لے سکتا ہے. منہما کی ضمیر جائے گی متجانسین کی طرف، یعنی دو متجانسین میں سے جو کم ہے اس کے ساتھ ہم زمیمہ بھی ملائیں گے. اب الزمیمۃ الیہما ما اشتباہ الحال، یا ہم دونوں بھائی جو سمن واقع ہو رہی ہے اس کے ساتھ پھر زمیمہ ملائیں گے، جو مسمن واقع ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی زمیمہ ملائیں گے. کب؟ جب ہمیں جو ہے کیا ہے اشتباہ ہے کہ پتہ نہیں میرا سونا زیادہ ہے یا ان کا سونا زیادہ ہے. تو بھائی اشتباہ سے بچنے کے لیے اگر یہ ثقلین شاہ ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے آپ بھی ایک انگوٹھی اپنے اس سونے کے ساتھ دے دیں، کاظم بھی ایک انگوٹھی آپ کو دے دیں. اب سونا اگر کسی کا زیادہ کسی کا کم ہے وہ اس انگوٹھی کے بدلے میں آ جائے گا. ہو فتکون الزمیمۃ، تو پھر ہو جائے گا یہ زمیمہ فی مقابل زیادت، اس اضافی مقدار کے مقابلے میں. وَيَجُوزُ، مثال دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں. انہوں نے مثلاً نہیں کہا، ٹھیک ہے، جائز ہے بیع مد اجوتن. بیٹا بیع یعنی بیچنا، مد وہی جو آپ روزے میں مد طعام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 3 پاؤ آگا 750 گرام. اجوا وہ کھجور ہے جو مکے سے حجاج لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اجوا کھجور کی 1 مد بیچیں، وہ درہمن، اور ساتھ میں 1 درہم بھی بیچیں، بے مدین. ٹھیک ہے، تو 2 مد کھجور کی لے لیں تو ایک مد کے بدلے میں دوسری مد اس درہم کے بدلے میں. او درہمین، یا آپ 1 مد اور 1 درہم 2 درہم میں بیچیں. آپ مجھ سے کھجور نہیں لے رہے، آپ مجھے کھجور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 1 درہم بھی دے رہے ہیں، اور مجھ سے جو ہے کیا ہے 2 درہم لے رہے ہیں. وہ بے مدین و درہمین، اور یہ بھی ٹھیک ہے بیٹا کہ مجھ سے آپ 2 مد بھی لیں اور 2 درہم بھی لیں. جو 2 درہم لیں گے وہ 1 مد کھجور کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اور جو 2 مد لیں گے، ٹھیک ہے، تو جو یعنی کہ 2 مد دے رہے ہیں آپ مجھے اور 2 درہم بھی، کس کے بدلے میں؟ 1 مد اور 1 درہم کے بدلے میں. اب مدین درہمن کے بدلے میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور درہمین مد کے بدلے میں چلا جائے گا. وہ امداد و دراہم، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 مد اور 1 درہم کے بدلے میں کئی ساری مد، 20 مد بھی لے لیں اور 20 درہم بھی لے لیں. تو جو درہم ہوں گے وہ 1 مد کی طرف جائیں گے، اور جو امداد ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس دوسری طرف چلے جائیں گے. مطلب ہے کہ ہر جنس آٹومیٹک اپنے مخالف کی طرف چلی جائے گی. وَيُصْرَفُ كُلٌّ إِلَى مُخَالِفِ، یصرف گھوم جائے گا، ٹھیک ہے، ہر چیز اپنے مخالف کی طرف. کھجور درہم کی طرف، درہم کھجور کی طرف. وَإِن لَمْ يَقْصُدْهُ، اگرچہ معاملے کرنے والے نے یہ گھومنے کا قصد نہیں کیا کہ مد درہم کے بدلے میں جائے، ٹھیک ہے، اور درہم مد کے بدلے میں جائے. وَكَذَا لَوْ ضُمَّ غَيْرُ رَبَوِي، بیٹا یہاں پر تو کھجور بھی ربوی چیز تھی اور درہم بھی ربوی. غیر ربوی اگر اس کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی 1 مد آپ کھجور کی دیتے ہیں اور 1 مرغی زندہ دیتے ہیں، تو مرغی بیٹا ایسے ہے کہ عام طور پر زندہ دانے کے حساب سے بکتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں وہ وزن کر کے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ 1 مد کھجور بیچتے ہیں اور 1 انگوٹھی بیچتے ہیں، تو انگوٹھی تو ربوی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بیچنا جائز ہے. جبکہ مد اور درہم دونوں ربوی تھے تو وہ بھی بیچنا جائز تھا. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الزَّمِیمَةِ، اب پاکستانی والی ضد کی بات آ گئی. بھائی میں جو یہ انگوٹھی دے رہا ہوں 5 تولے کے بدلے میں، انگوٹھی تو 5 تولے کی ہے ہی نہیں. کہتے شرط نہیں ہے زمیمے میں ان تکون ذات وقع، کہ یہ اتنی وقعت رکھتی ہو، اتنی قیمت رکھتی ہو، فی مقابل زیادت، کہ وہ زیادتی کے مقابلے میں آ سکے. نہیں، کم چیز ہے پھر بھی کر سکتے ہیں. فلو ضم، اگر ضم پڑھیں گے بیٹا تو اس کا عہد المتعاقدین، 2 متعاقدین میں سے کوئی ایک زمیمہ کرتا ہے
اگر ضم پڑھیں گے تو پھر دینارن پڑھیں گے، یہاں تو دینارن منصوب ہے، ضم کے لیے مفعول ہے۔ اگر متعاقدین میں سے کسی ایک نے ایک دینار بڑھایا ہے کس کی طرف، ٹھیک ہے، الی الف درہم، 1000 درہم کی طرف، یعنی کیا، آپ مجھے 1000 درہم اور 1 دینار دے رہے ہیں۔ درہم چاندی کا پیسہ ہے اور دینار کس کا پیسہ ہے، سونے کا پیسہ، یہ آپ دے رہے ہیں، اور ثمنن کیوں دے رہے ہیں، یہ قیمت ہے، لألف درہم، 2000 درہم کی۔ تو نتیجے میں بیٹا 1000 درہم 1000 درہم کے بدلے میں جائے گا، باقی 1000 درہم 1 دینار کے بدلے میں، حالانکہ 1 دینار 15-20 درہم کا ہوتا ہے، 1000 درہم کا نہیں ہوتا، پھر بھی یہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جاز۔ تو یہ ضمیمہ کرنا بیٹا جائز ہے، لروایت، اس لیے کہ روایت آئی ہے اس بارے میں، وہ کہتی ہے کہ 1000 1 دینار کے بدلے میں آپ 2000 درہم لے سکتے ہیں۔ وحصول التفاوت عند المقابلت، اور کہتے ہیں تفاوت بھی اس وقت ہوگا جب ہم بیعتو اور اشتری تو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قیمت کو تقسیم نہیں کریں گے کہ 1 دینار کی کتنی قیمت ہے، نہیں، وہ تو کبھی کبھی تقسیم کرنا پڑتا ہے ثقلین شاہ، جب یہ دینار کسی اور کا نکل آئے، چوری کا نکل آئے، تو پھر ہم تقسیم کرتے ہیں کہ دینار کی کتنی قیمت ہونی چاہیے۔ وتوزیع الثمن علیہما، اور قیمت کو ان دونوں پر تقسیم کرنا، یعنی درہم پر بھی اور دینار پر بھی، بے اعتبار القیمت، قیمت کے اعتبار سے کہ درہم کی کتنی قیمت ہے، دینار کی کتنی، علی بعض الوجوہ، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لا یقدہ، بھائی یقدہ کا فاعل کون ہے، توزیع، یعنی یہ تقسیم کرنا ہمارے معاملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ لحصول ہی، اس لیے کہ یہ جو توزیع ہوئی ہے، ہین اذن بتقسیط، یہ تقسیط کی وجہ سے بیٹا ہمیں تقسیم کرنا پڑا، اگر یہ سامان دونوں آپ کا ہوتا، درہم بھی آپ کا ہوتا، دینار، تو پھر ہمیں بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لا بالبیع، بیع کی وجہ سے کاظم ہم الگ الگ قیمت نہیں کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ انما، فَإِنَّهُ کی ضمیر جائے گی آگا یہ ثقل نشاء بیع کی طرف، یہ جو بیع ہے یہ بے شک واقع علی المجموع بالمجموع، ٹوٹل بے عنوان ٹوٹل پہ، یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے گا آپ نے کیا بیچا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے 1000 درہم الگ بیچا 1 دینار الگ بیچا، بلکہ آپ کہیں گے بھائی میں نے دونوں بیچ دیا ایک ہی عقد میں، 2 عقد بھی آپ نے نہیں کیے ہیں۔ فَالتَّقْسِيطُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، پس ان افراد پر بیٹا قیمت کا تقسیم کرنا معتبر نہیں ہے، ولا مفتقر الی تقسیط، الہ کی ضمیر تقسیط کی طرف جائے گی، اور ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کس کی، بانٹنے کی۔ پینسل کہاں ہے آپ کی، کتنی مرتبہ کہتا ہوں لے آیا کرو، لے آیا کرو۔ خوب، نعم، جی ہاں، لو ارز سبب، ثقلین شاہ سبب کو مرفوع میں نے کیوں پڑھا، کس کا فاعل ہے، احسنتم، لو ارز سبب، اگر کوئی سبب پیش آ جائے، کوئی مجبوری پیش آ جائے، کس کی، یوجبہ، یوجب میں ایک ضمیر ہے جو سبب کی طرف جائے گی، ہو کی ضمیر جائے گی تقسیط کی طرف، وہ سبب بنتا ہے کہ ہم تقسیم کریں، کما لو تلف درہم المعین قبل القبض، بھائی جو آپ قیمت میں مجھے درہم بھی دے رہے تھے دینار بھی، وہ درہم تلف ہو گیا، ابھی میرے ہاتھ میں نہیں پہنچا تھا، اب ہم کسی سونار کے پاس جائیں گے کہ بھائی قیمت کرو کہ درہم کی کتنی قیمت ہوتی ہے، تلف ہو جائے تو ہم قیمت کرتے ہیں قبل القبض، او ظہر مستحقا، یا وہ درہم کسی اور کا نکلا تو بھی ہم قیمت کرتے ہیں، وَكَانَ فِي مقابل ہی، مقابل ہی کی ضمیر بیٹا اس تالف کی طرف جائے گی جو تلف ہو گیا ہے یا جو کسی اور کا نکلا ہے، ما یوجب زیادت المفضیت الی الربا، ایسی زیادتی ہے جو سبب بنتی ہے ربا کا، یعنی کیا بیٹا توجہ، میں نے 1 درہم اور 1 دینار کے بدلے میں کیا لیے تھے، مثلا 200 درہم لیے تھے، تو یہ بالکل جائز تھے، کیونکہ میں نے 1 درہم کے بدلے میں 1 درہم، باقی دینار کے بدلے میں، ٹھیک، اب یہاں پر میرا اگر دینار تلف ہو گیا
تو 1 درہم کے بدلے میں 200 درہم تو نہیں لے سکتا ہوں، یہ زیادتی ربا کا سبب بنے گی اور یہ جائز نہیں ہوگی۔ احتمل یا احتمل بطلان البیع حین اذن، احتمال ہے کہ بیع باطل ہو جائے حین اذن، جب بیٹا وہ ایک حصہ آپ کا طلب ہو گیا ہے، للزوم التفاوت فی الجنس الواحد، اس لیے کہ ایک ہی جنس میں، یعنی 1 درہم کے بدلے میں آپ کو 200 درہم مل رہے ہیں، تفاوت آ رہا ہے۔ اور یا ہم یہ کہہ لو جائے بطلان فی مخالف تالف خاصتاً، بھائی دیکھو جو چیز تلف ہو گئی اس کے مقابلے میں جو زیادتی تھی وہ باطل ہو جائے گی، باقی جو رقم موجود ہے اس کے مقابلے والا حصہ جو ہے معاملہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہوگی۔ لأن کل من الجنسین، اس لیے کہ ہم نے 2 جنس دی ہیں بیٹا، قد قوبل، اس کو آمنے سامنے لایا گیا تھا، بمخالف ہی، اپنے جنس کے مقابلے میں نہیں تھا، مخالف کے مقابلے میں تھا۔ فَإِذَا بَطَلَ، جب مخالف باطل ہو گیا، بطل تو اس کے مقابلے والا باطل ہو جائے گا، ما قوبل بہی خاصہ، فقط وہی باطل ہوگا ثقلین جو اس تلف والے کے مقابلے میں ہے، دوسرا حصہ باطل نہیں ہوگا۔ وَهَذَا هُوَ الْأَجْوَدُ وَالْمُوَافِقُ، ہذا یہ جو ہم نے کہا کہ کچھ معاملات صحیح ہوگا اور کچھ باطل ہوگا، یہی اچھا قول بھی ہے اور اصول مذہب کے ساتھ موافق بھی ہے، والمصحح للأصل، اور یہی جو فتویٰ ہے یہ اصل کو صحیح قرار دیتی ہے۔ بیٹا اصل کون سا ہے؟ توجہ بھائی میرے، ہم شک کرتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہے، یعنی اصالت صحت کہتی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، غض افکار صحیح ہے۔ تو بھائی آپ یہاں ہو نا، سوئیں گے تو تالی کے ساتھ پریشان تو ہوں گے۔ والمصحح لأصل البیع، وإلا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پوری بیع کو اگر باطل قرار دے دیں تو پھر تو کان مقتضی المقابلۃ لزوم ربا من راس، پھر تو چاہے یہ 1 درہم آپ کا تلف ہو نہ ہو، اگر آپ وہ مقابلہ مراد لینا چاہتے ہیں پھر تو ربا لازم ہوگی، کیونکہ 1000 1 دینار کے بدل میں 2000 لے رہے ہیں، اگر اسی وقت سے آپ قیمت کر دیں گے تو پھر 1 دینار کی قیمت فرض کریں 100 درہم ہے، تو 900 درہم کس بدلے میں لے رہے ہیں؟ 1000 درہم 1000 کے بدلے میں، 100 درہم 1 دینار کے بدلے میں، تو پھر تو وہاں بھی ربا لازم آئے گی۔ اس لیے آپ یہ کہیں مومن علی کہ جو تلف ہو گئی ہے چیز اس کے مقابلے والا حصہ معاملہ باطل ہوگا، باقی جو موجود ہے اس کے مقابلے والا معاملہ جو ہے کیا وہ صحیح ہوگا۔ وَيُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا أَيْضًا، اور ربا سے بچا جا سکتا ہے ایزن بھی، یعنی جیسے اوپر ضمیمے والی صورت میں بچ سکتے تھے، ایزن کا بیٹا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے کاظم گزر چکی، ضمیمہ میں بھی بچ سکتے ہیں، یہاں بھی بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ یعنی یبیعہ بالمماثل ویہبہ الزائد، آپ 1 من گندم کے بدلے میں بیچیں اور اوپر جو 5-10 کلو ہے وہ اس کو گفٹ دے دیں، تو نتیجے میں آپ نے جتنی بیچی اتنی لی، تحفے لینے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ فی عقد واحد، ایک ہی عقد میں کہیں بعتک 1 من، اور میں نے تمہیں تحفہ دیا 5 کلو، او بعد البیع، یا آپ پہلے بیع ایسا کریں، بھائی 1 من کے بدلے میں 1 من میں نے آپ کو بیچا، والسلام، معاملہ ہو گیا، اب کہتے ہیں یہ 5 کلو میرے پاس بچے یہ میں نے آپ کو گفٹ دے دیا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ توجہ، جب بیٹا 1 من کے بدلے میں 1 من بیچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو تحفے کی شرط نہیں لگانی ہے۔ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں 1 من کے بدلے میں بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ مجھے تم ہبہ کرو گے، یہ تو پھر سود ہو جائے گا، یعنی شرط وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنی ہے۔ من غیر شرط للہبۃ فی عقد البیع، یعنی ہبے کی شرط نہیں کریں گے عقد بیع میں، لأن الشرط حین اذن کا بیٹا اشارہ کہاں جائے گا؟ حین عقد البیع، اس لیے کہ عقد بیع میں اگر آپ شرط کریں گے یہ تو زیادۃ فی العوض، یہ آپ عوض میں کیا کر رہے ہیں؟ اضافہ کر رہے ہیں، المصاحب لہو، جو کہ بیٹا ملا ہوا ہے اس عقد بیع کے ساتھ۔ او بان یقرض، بیٹا یا ایسا ہے کہ آپ ربا سے یوں بچیں کہ آپ ایک دوسرے کو قرض دے دیں، کیا کریں؟ ایک دوسرے کو قرض دے دیں، ٹھیک ہے، بان یقرض کل منہما صاحبہ، صاحب کو منصوب پڑھا ہوں، یقرض کا مفعول ہے اور کل یقرض کا جو ہے کیا ہے فاعل ہے، ہر ایک دوسرے کو قرض دے گا۔ خوب، قرض کیسے دے گا کہ بھائی یہ 10 تولہ میں نے تجھے قرض دیا، آپ کہیں گے کہ یہ 5 تولہ ہم نے آپ کو قرض دیا، وَيَتَبَارَعَا،
اور پھر مومن علی صاحب سخاوت کا مظاہرہ کریں گے، کہیں گے بھائی میں نے 10 تولہ سونا تمہیں معاف کر دیا، بری و ذمہ کر دیا، تو پھر ثقلین شاہ بھی کہیں گے بھائی چلو میں سید ہوں، 5 تولہ میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سید اور مولوی لیتے زیادہ ہیں نا۔ خوب بعد تقابض، البتہ ایک دوسرے سے قبض بھی کر لیا ہے۔ الموجب کہتے ہیں جب میں نے آپ سے قرضہ لیا بیٹا تو اب قبض کرنے کے بعد وہ قرضہ آپ کی ملکیت نہیں، اب میری ملکیت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میرے سے جو آپ نے قرضہ لیا ذوالفقار وہ آپ کی ملکیت ہو گیا، البتہ بعد القبض، ٹھیک ہے، تو پھر اس طریقے سے جو ہے کہ مالک بن جائیں گے۔ لِمِلْكِ كُلِّ مِنْهُمَا مَا اقْتَرَضَهُ، ہر ایک مالک بنے گا ما اس مقدار کا جو اس نے قرض میں لی ہے۔ وَسَيْرُورَةِ عِوَضِهِ فِي ذِمَّتِهِ، تو اب جو میں نے آپ سے 10 تولہ سونا لیا ہے اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، تو آپ بیٹا میرے ذمے کو آسان کر سکتے ہیں، فارغ کر سکتے ہیں۔ وَمِثْلُهُ، اور اسی بھائی قرض کی طرح، مَا لَوْ وَهَبَ كُلُّ مِنْهُمَا لَآخَرَ، ہر ایک دوسرے کو گفٹ کرتا ہے عوضہ اپنے ہبے کی۔ میں نے آپ کو کہا یہ 10 تولہ میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، آپ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، چلو میں 5 تولہ آپ کو تحفہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے جائز ہے، اگرچہ بیع کرتے تو ربا لازم آتی، لیکن یہاں پر ربا لازم نہیں آئے گی۔ وَلَا يَقْدَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَوْنُ هَذِهِ الْعُقُودِ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ بِذَاتٍ، بھائی کہتے ہیں کوئی شخص کہے یہ تو آپ کی چال ہے، کہاں پہنچے، کہاں پہنچے ہیں بیٹا، کوئی شخص کہے کہ یہ تو آپ کی چال ہے، آپ چال کے ذریعے جو ہے کیا ہے سود کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، کہتے کوئی مقصد نہیں، اسلام بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم کام اسلام کے مطابق کریں تو حرام بھی حلال ہو جائیں گے۔ کل کون هذه العقود غیر مقصودۃ بذات، یہ عقود مقصود بذات نہیں ہیں، مع ان العقود تابعۃ للقصود، جبکہ عقد تابع ہوتا ہے قصد کا، میرا قصد یہی ہے کہ میں ربا سے بچوں، حقیقت میں کوئی میرا تحفے دینے کا قصد نہیں ہے، حقیقت میں میرا قرض دینے کا کوئی قصد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بھائی میرے آپ کا یہ تو قصد ہے نا کہ ربا سے بچیں، لأن قصد تخلص من الربا، اس لیے سود سے بچنے کا قصد، الذی لا یتم، یہ بچنے والا قصد مکمل نہیں ہوگا، الا بالقصد الی بیع صحیح، مگر یہ کہ ہم صحیح بیع کریں، مثلا ضمیمے میں، ٹھیک ہے، یا قرض میں، او غیرہما، یا گفٹ میں، کافن، بیٹا یہ کافن خبر ہے کس کی، لأن قصد تخلص من الربا کافن، یہ ربا سے بچنے کا قصد کرنا کافی ہے، فی القصد الیہا، کہ ہم قصد کریں ان عقود کا، لأن ذالک، اس لیے کہ ربا سے بچنا، غایتن ایک ایسا مقصد اور ہدف ہے، مترتبۃ علی صحت العقد، یہ متوقف ہے کہ یہ عقد قرض والا صحیح ہو، ٹھیک ہے، وہ عقد جس کا ہم نے قصد کیا، علی صحت العقد، مقصودتن کہیں تو یہ غایت کی گویا کہ صفت ہو جائے گی، فیکفی جعلھا، تو پھر کافی ہے کہ ہم اس غایت کو، کون سی غایت، سود سے بچنے والی کو قرار دے دیں، ٹھیک ہے، کیا غایت، کہ بھائی سود سے بچنا ہماری غایت ہے، اذ لا یعتبر جمیع الغایات المترتبۃ علی العقد، اس لیے کہ معتبر اور ضروری نہیں ہے کہ ایک عقد سے تمام آپ قصد کر لیں۔ ثقلین شاہ، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صرف یہ قصد کرتے ہیں کہ وہ لڑکی مجھ پر حلال ہو جائے، یہ کافی ہے، یہ قصد کرنا کہ وہ حلال بھی ہو جائے، پھر مجھے روٹی بھی پکا کے دے، میرے لیے بچے بھی پیدا کرے، گھر کی سب، یہ سب چیزوں کا قصد کرنا ضروری نہیں، ایک ہی قصد کرنا جو ہے کیا ہے کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔